جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹا بیس اناملیز کا. ڈیٹا بیس اناملیز کیا ہوتی ہیں؟ Anomalies are the problems in relations that occur due to the redundancy in the relations. مطلب ڈپلیکیشن ملٹیپلیکیشنس کی وجہ سے آپ کے پاس ریڈنڈنسی جب اکر ہوتی ہے تو وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے ڈیٹا بیس میں. یہ جو اناملیز ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں ہمارے انسرٹ ڈیلیٹ اور موڈیفیکیشن کے پروسیس کو. یہ ہم آپس اناملیز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب سپوز کہ ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے. اب اس ایگزامپل میں بیٹا اس کی ڈیٹا بیس اناملیز کی 3 ٹائپس دی ہوئی ہیں. ایک ہمارے پاس ہے انسرشن، ڈیلیشن اور موڈیفیکیشن. انسرشن ہمارے پاس تب اکر ہوتی ہے جب آپ نے کوئی نیا ڈیٹا یا کوئی نیا ریکارڈ انسرٹ کرنا ہوتا ہے ریلیشن میں. ریلیشن آپ کو پتا ہے ٹیبل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیلیشن آپ کے پاس ڈیلیشن میں اناملی تب اکر ہوتی ہے جب آپ نے کچھ ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور موڈیفیکیشن میں تب اکر ہوتی ہے when the record is updated in the relation، جب آپ کوئی ریکارڈ اپڈیٹ کرتے ہیں. اب یہ سب ہوتا کس طرح سے ہے؟ ایک ایگزامپل کے لیے یہاں پر ایک ٹیبل ڈرا کیا ہے. آپ کی بک میں بھی یہ ٹیبل مینشن ہے. یہ سیلز کا ایک ٹیبل ہے، سیلز کا ایک ریلیشن ہے. اس میں یہ آپ کے پاس کسٹمر آئی ڈی دی ہوئی ہے 10 20 30 40 50 اینڈ 60 اور یہ نیمز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب احسن، بابر، علی، داؤد، رضا، فاروق، یہ سیلز مین کے نیم ہے ریجن. اب دیکھیں اس میں اناملیز کس طرح سے اکر ہوں گے، اس بات کو غور سے سمجھے گا. لیٹس سپوز کہ ہم انسرشن اناملی کو اس ٹیبل کے لحاظ سے ڈسکس کرتے ہیں. سپوز کہ ہم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں ایک نیو سیلز مین عابد جو کمپنی کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے. یعنی کہ ایک نیا سیل مین ہے عابد جو کہ سیلز کی کمپنی کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا جو ریجن ہے وہ نارتھ ہے. ٹھیک ہے. اب ریکارڈ جب آپ عابد کا انٹر کرو گے سیلز مین والے ٹیبل پہ، سیلز مین والی فیلڈ میں، تو بیٹا وہ تب تک انٹر نہیں ہوگا جب تک اس کو کسٹمر آئی ڈی اسائن نہیں ہوگی. کیونکہ اس ٹیبل میں، سیلز کے ٹیبل میں آپ کے پاس جو کسٹمر آئی ڈی ہے وہ ایز اے پرائمری کی یوز ہو رہی ہے. تو اس طرح سے انسرشن میں یہ والی اناملی اکر ہوگی. ٹھیک ہے. اگر بات کی جائے یہ ڈیلیشن اناملی کی، تو ڈیلیشن اناملی کیا ہوتا ہے؟ لیٹس سپوز کہ میں یہاں سے کسٹمر آئی ڈی 40، اب میں کسٹمر آئی ڈی 40 کو ڈیلیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اب کسٹمر آئی ڈی 40 میں جو کسٹمر کا نیم ہے وہ ہے داؤد. اب داؤد کے اکارڈنگ جو سیلز مین ہے وہ خالد ہے جو کہ ایسٹ ریجن سے بلونگ کر رہا ہے. تو جیسے ہی آپ کسٹمر آئی ڈی 40 کو ڈیلیٹ کرو گے وہ سیلز مین خالد جو ایسٹ سے ریجن سے بلونگ کر رہا ہے اس کی جو آپ کے پاس ریکارڈ ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دے گا. اس طرح سے یہ جو ڈیلیشن کی اناملی ہے یہ اکر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی نارملائزیشن میں، اور نارملائزیشن کے لیے تو ان سب کو جو ہے وہ ریموو کرنا پڑتا ہے. اچھا چلیں اب ایک دفعہ موڈیفیکیشن والی بھی دیکھ لیتے ہیں. موڈیفیکیشن میں دیکھیں کہ لیٹس سپوز کہ میرے پاس سیلز مین ہے احمد جو کہ بلونگ کرتا ہے ایسٹ ریجن سے. ٹھیک ہے. سیلز مین ہے احمد جو کہ کس سے اس کو اسائن کیا گیا ہے ایسٹ ریجن، لیکن وہ بلونگ کر رہا ہے ساؤتھ سے. دیکھیں نا 2 احمد دیے میں سیلز مین نے، ایک احمد یہ بھی ساؤتھ سے بلونگ کر رہا ہے، دوسرا احمد ہے یہ بھی ساؤتھ سے بلونگ کر رہا ہے. اب میں اس کو جو ہے ریجن ایسٹ چینج کرنا چاہ رہی ہوں. اب میں جیسے ہی ریکوائرز کرتی ہوں اپڈیٹ کرنے کے لیے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ انکنسسٹنس ہو جائے گا، کیونکہ یہ جتنے بھی ریکارڈز میں احمد ہوں گے ان سب کا ریجن چینج کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس انکنسسٹنسی میں آ جائے گا. اور یہ نارملائزیشن کیا ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ریڈنڈنسی کو ریموو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے جس کو آپ اسٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ ریلیشنز میں آپ کو مسئلہ نہ ہو جب ایک ٹیبل دوسرے ٹیبل سے کوئی ریلیشن شپ کریٹ کریں. تو یہ کچھ ڈیٹا بیس کی اناملیز تھی، تو کچھ پرابلمس تھی جو کہ انسرشن، ڈیلیشن اور موڈیفیکیشن کرتے ہوئے اکر ہو رہی تھی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی. ایک بار اس کو بک سے تیار کر لیجیے گا اور اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ اناملیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ بیٹا. السلام علیکم کلاس. ہمارا آج کا